نحمده نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ وظیفہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت یہ وظیفہ اس بابرکت مہینے میں کرنے کا خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ تمام وظیفوں کا بادشاہ ہے، سردار ہے۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو یہ وظیفہ بہت جلد اثر انداز ہونے والا وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس عمل یعنی اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھی طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے کہ اس کو کرنا کس طرح ہے، کہ آپ نے اس عمل کو کس طرح کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے پیر اور جمعرات کے دن کرنا ہے۔ رجب کے مہینے میں جب بھی پیر اور جمعرات کا دن آئے تو آپ نے اس عمل کو فوراً کرنا ہے۔ بہت طاقتور عمل ہے، بہت خاص اور مجرب وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ آیت الکرسی کے حوالے سے ہے۔ آپ نے اس عمل کو خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے، اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے اور دل میں پختہ یقین رکھنا ہے کہ یہ جو وظیفہ میں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، یہ وظیفہ ضرور بضرور کرامت ثابت ہوگا۔ جب آپ کا یقین اور ایمان اپنے رب پر پختہ ہوگا تو اتنا ہی جلد یہ وظیفہ آپ کا اثر کرے گا، اتنا ہی جلدی آپ کا کام ہوگا۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس کو بس زبان پر رٹا لگا لینا ہے طوطے کی طرح، اور دھیان آپ کا کہیں اور ہو، دماغ کہیں اور ہو، اور زبان پر وظیفے کو جاری کیا ہو۔ اگر آپ نے ایسے وظیفے کو کریں گے تو کبھی بھی آپ کا کام نہیں ہوگا، کیونکہ وظیفہ کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کا دل اور دماغ حاضر و ناظر ہو۔ اپنے رب کو حاضر و ناظر جان کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ پھر دل میں کامل یقین بھی ہونا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے وہ میرا رب ضرور بضرور جو ہے وہ پورا کرے گا۔ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے اندر کسی چیز کو لے کر شک پیدا ہو گیا تو وہ آپ کا کام کبھی تکمیل نہیں پا سکتا۔ اس لیے شک کو کبھی بھی اپنے پاس نہ آنے دیں اور خدا پر بھروسہ اور پختہ یقین کے ساتھ اس عمل یعنی اس وظیفے کو کرنا ہے، تو آپ کا رب آپ کی پکار کو ضرور سنے گا، آپ کے مسائل ضرور حل کرے گا۔ یہ وظیفہ تمام وظیفوں کا سردار ہے، کیونکہ یہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کا ہر کام پورا ہوگا، ہر حاجت، ہر مقصد، ہر وہ کام جو پورا نہیں ہوتا سب کے سب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہوں تو آپ اس عمل کو کریں تو دیکھیں کیسے اللہ کی غیبی مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ فوراً آپ اس وظیفے کی برکت سے اس مشکل اور پریشانی سے نکل جائیں گے۔ اللہ آپ کی فوری مدد کرے گا، غیبی مدد کرے گا، اور غیب سے آپ کی مدد ہو جائے گی، اور غیب سے ایسا رستہ نکل آئے گا، ایسا وسیلہ بن جائے گا کہ فوراً آپ اس مصیبت اور تکلیف سے نکل جائیں گے۔ ایسا کارآمد یہ عمل ہے، بس یقین پختہ ہونا چاہیے، صرف توکل الی اللہ ہونا ضروری ہے۔
ورنہ اس کے علاوہ آپ کے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی اگر آپ وظیفہ کرتے بھی رہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. توکل الی اللہ کے بغیر آپ رات دن بھی اگر رٹو طوطے کی طرح لگے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں. اس وظیفے کا کوئی حصول نہیں ہوگا. یعنی کوئی مقصد آپ کا نہیں ہے اس وظیفہ کرنے کا، کوئی آپ کو اس کا رزلٹ نظر نہیں آئے گا. تو اسی طرح اگر آپ نوکری کرنا چاہتے ہیں، ڈگریاں تو ہیں آپ کے پاس لیکن انٹرویو دے کر تھک گئے ہیں لیکن نوکری نہیں ملتی، ہمیشہ ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ، اس وظیفے کی برکت سے آپ کو فوراً نوکری مل جائے گی. اسی طرح اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی رستہ نہیں بنتا، کوئی وسیلہ نہیں پیدا ہوتا، بیچ میں جب بھی آپ کاروبار کرنے کا سوچتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی مسائل پیش آ جاتے ہیں، تو اگر آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اس وظیفے کی نیت سے یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میں کاروبار کرنا شروع چاہتا ہوں اور کوئی میرے لیے رستہ نکال دے. تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت آپ دیکھیں گے. جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم جو ہے وہ وسائل پیدا کر دیں گے، غیب سے آپ کی مدد ہو جائے گی اور آپ کا رستہ نکلنا شروع ہو جائے گا اور آپ کاروبار کرنا شروع کر دیں گے اور پھر اس کاروبار میں دن رات دگنی چگنی ترقی بھی ہوگی. اور اسی طرح اگر آپ کے اچھے رشتے نہیں ملتے تو اور آپ اچھی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن اچھے رشتے نہیں ملتے تو بھی اس عمل کو کریں، غیب سے مدد آ جائے گی، تو کوئی اچھی جگہ سے رشتہ آ جائے گا. تو انشاءاللہ جو ہے رشتے کے لیے بھی یہ عمل بہت کارآمد ہے. تو اسی طرح اگر آپ اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتے ہیں، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں تنہا ہو گیا ہوں، اپنے آپ کو مایوس محسوس کرتے ہیں، تو بھی آپ اس وظیفے کو کریں. اللہ غیب سے آپ کی مدد فرمائیں گے. ٹھیک ہے، غیب سے آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط محسوس کرنا شروع کر دیں گے. تو اسی طرح کہ آپ کی کوئی بھی مشکل ہے، ہر حاجت، ہر پریشانی، ہر جائز مقصد کے لیے اس عمل، یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور کارآمد وظیفہ ہے اور آپ نے اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے. اور آپ رجب کے مہینے میں پیر اور جمعرات ان دونوں دنوں میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. یہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے. آپ نے وظیفے کو بالکل اس طرح کرنا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ یہ وظیفہ بہت مجرب ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور آزمودہ عمل ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا اور صحابہ اکرام کا آزمودہ عمل ہے. تو رجب کے مہینے میں جتنے بھی پیر اور جمعرات کے دن ہوں گے ان دونوں دنوں میں آپ نے آیت الکرسی کے اس وظیفے کو کرنا ہے. تو وظیفہ آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ فوراً تسبیح اٹھا لی اور وظیفہ شروع کر دیا، نہیں، آپ نے ایسے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ باوضو انسان کو پسند کرتے ہیں، اور آپ نے اس عمل یعنی اس وظیفے کو بھی باوضو حالت میں اور قبلہ رخ ہو کر اس وظیفے کو کرنا ہے اور تنہائی میں کرنا ہے. ٹھیک ہے، بالکل تنہائی میں کرنا ہے، کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی. اور اگر سخت ضرورت پیش آ جائے کہ آپ کا گفتگو کرنا بہت ضروری ہے تو کوشش کریں کہ اشارے سے سمجھا دیں، بیچ میں مت بولیں. لیکن اگر بہت زیادہ مجبوری ہے تو آپ بول سکتے ہیں، جیسا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے اور اگر کوئی آ گیا ہے اور آپ کا جواب دینا بہت ضروری ہے تو آپ جو ہے جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ نے کوشش کریں کہ پہلی بات ہے کہ بیچ میں گفتگو نہ کریں، اور آپ نے پیر اور جمعرات ان دو دنوں میں ایک تسبیح آیت الکرسی کی کرنی ہے. ٹھیک ہے، ایک تسبیح سے مراد یعنی 100 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، پیر اور جمعرات کے دن. ٹھیک ہے، اور پھر دھیان صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف کرنا ہے. اور جو بھی آپ کا مقصد ہے، حاجت ہے، پریشانی ہے، اس عمل کو کر کے آپ دعا کریں تو دیکھیں اللہ رب العزت آپ پر کیسے مہربان ہوں گے. انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا ہر کام ہو جائے گا، اور یہ وظیفہ جو ہے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے
وظیفہ ہے، تو ہم نے ایسے نہیں کرنا کہ وظیفہ کر کے فوراً اٹھ جانا ہے اور ادھر ادھر دھیان کر کے ختم کر دینا ہے، نہیں، بلکہ ہم نے وظیفے کے بعد باقاعدہ دعا مانگنی ہے، دعا مانگنی ہے اپنی حاجات کے لیے، اپنی جتنی بھی آپ کی حاجات ہیں، جائز مقصد ہیں، مشکلات ہیں، مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یا کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، آپ اس مقصد کے لیے باقاعدہ دعا کریں۔ تو یہ عمل آپ نے پیر اور جمعرات کے دن کرنا ہے، کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی تمام حاجات ایک تو اس بابرکت مہینے سے پوری ہوں گی، دوسرا اس وظیفے کی برکت سے پوری ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو خود بھی سنیں گے شروع سے لے کر اینڈ تک، اور بھی لوگوں کو فارورڈ کریں گے تاکہ اور بھی لوگ اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔